کائنات کی خوبصورتی اور حسن کا تمام دار و مدار موسمی تغیر و تبدل میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہلکے کائنات نے گرمی، سردی، بہار، خزاں اور برسات جیسے موسم بنا کر کائنات کے حسن کو دو چند فرما دیا۔ گرمی کی سلگتی دوپہریں جہاں زندگی میں حدت و شدت کا پتہ دیتی ہیں، وہی انسانی جذبوں میں چھپی حرارت و تمازت کو بھی آشکار کرتی ہیں۔ سردی کی شاموں میں موجود خنکی اور نمی انسانی مزاج میں شامل تندی و تیزی کو معتدل رکھنے کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ خزاں رت کی زردی ہمیں خوب سے خوب تر کی جستجو اور تلاش کی راہ دکھلاتی ہے، تو بہار کا گلے رنگ سما ہمارے جذبوں کے دھارے میں رنگینی اور چاشنی پیدا کرتا ہے۔ المختصر یہ کہ موسم کوئی بھی ہو، وہ اپنی ایک الگ اور علیحدہ پہچان رکھتا ہے۔ موسموں کا آنا جانا دراصل انسانی فطری بے چینی اور تغیر پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر موسم جب آتا ہے تو اپنے ہی تقاضے لیے انسانوں کو تبدیلی قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ آج کل موسم سرما کی شدت زوروں پر ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ موسم کی مناسبت سے اپنے معمولات میں تبدیلی پیدا کریں، کیونکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی انسانی طبعی رجحانات، فطری میلانات اور جسمانی ضروریات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جو موسم میں ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے، انسانی جسم میں حدت و حرارت پیدا کرنے والی غذاؤں کی طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری پاکستان میں سردی کے عروج کے مہینے ہیں۔ اس دوران گرم اور مکوئی غذاؤں کا استعمال معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ خشک میوہ جات جسم کو حرارت پہنچانے کا قدرتی اور سادہ ذریعہ ہیں۔ عوام الناس کی جسمانی ضروریات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کاروباری ذہن رکھنے والے افراد ان قدرتی اشیاء کو بھی مہنگے داموں بیچنے لگتے ہیں۔ عجیب و غریب فوائد کو گنوا کر کلونجی، شہد اور دیگر قدرتی اشیاء کو کیمیائی انداز سے پیش کر کے منہ مانگے دام وصول کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی بھی فطری غذا اپنی اصلی حالت میں ہی بہترین فوائد کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ فطری غذاؤں کو ان کی اصلی حالت میں ہی استعمال کر کے مکمل فوائد حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جسم کی صحت مندی اور تندرستی کے لیے ماحول اور موسم کی مناسبت سے لباس اور خوراک کا استعمال کیا جائے۔ تندرستی، جوانی اور خوبصورتی کے لیے متوازن اور مناسب غذا از حد ضروری ہے۔ ہماری کھائے جانے والی غذا ہمارے لیے صحت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور بیماری کا پیغام بھی بن سکتی ہے۔ غذا کے حوالے سے یہ بات ہرگز اہم نہیں ہوتی کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ اہم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ ہمارے بدن کی نشو و نما اور طبعی تبدیلیوں کا دار و مدار غذا پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی ضروریات، فطری رجحانات اور طبعی میلانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یومیہ غذاؤں کا انتخاب اور استعمال کریں تو یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہم خاطر خواہ حد تک امراض کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں۔ بیماریوں کے حملوں سے بچنے کے لیے فطری غذائیں بہترین ہتھیار ہیں۔ فطری غذاؤں میں ہمارے لیے بیماریوں سے حفاظت اور شفا یابی کی مکمل صلاحیت پائی جاتی ہے۔ موسم کی مناسبت سے متوازن غذاؤں کا استعمال ہمیں ایک بڑی حد تک ضدی اور موضوعی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ متوازن اور مناسب غذا ایسے غذائی اجزاء پر مشتمل ہے جو ہمارے بدن کی بنیادی اور لازمی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء سے بدن انسانی توانائی اور حرارت حاصل کرتا ہے، جو اسے مضبوطی اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ انسانی جسم کی غذائی ضروریات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا باہم گہرا ربط ہے۔ موسم کی تبدیلی سے ہماری جسمانی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں۔ سردی کے موسم میں بدن انسانی کو مرغن اور غذائیت سے بھرپور غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے بھی نظام انضمام کو غذا زیادہ سے زیادہ ہضم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ توانائی سے بھرپور خوراک کھانا ہی سردی سے حفاظت ہے۔ ایسی تمام غذائیں جو کیلوریز اور حرارت سے لبریز ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات، سوپ، یخنی، گوشت کے پکوان، پنیر، دیسی گھی، مکھن اور شہد کا استعمال نہ صرف صحت کو بحال اور قائم رکھتا ہے بلکہ کئی ایک جسمانی عوارض سے چھٹکارا بھی دلاتا ہے۔ خشک میوہ جات میں چلغوزہ، پستہ، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، خشک خوبانی، خشک انجیر،
کشمش، کاجو اور ملوک وغیرہ شامل ہیں۔ خشک میوہ جات کے مغزیات کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا مغزیات کا خیال آتے ہی چکنائیوں کے نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں، کیونکہ مغزیات چکنائی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ چکنائی یا تیل کا ذہن میں آتے ہی کئی ایک امراض کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے۔ خشک میوہ جات کے حوالے سے ایک ضروری وضاحت بیان کی جاتی ہے کہ خشک میوہ جات میں سے زیادہ تعداد مفید اور غیر مضر چکنائی کے حامل ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق چکنائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں: سیر شدہ چکنائیاں، غیر سیر شدہ چکنائیاں۔ ایسی چکنائی جو عام درجہ حرارت پر ٹھوس رہتے ہوئے نہ پگھلے سیر شدہ چکنائی کہلاتی ہے۔ یہ خون کو گاڑھا کرنے، خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بدن انسانی کو کئی دیگر عوارض میں مبتلا کرنے کا باعث بھی بنتی ہے، جبکہ غیر سیر شدہ چکنائی عام درجہ حرارت پر گھل کر مائع کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ خون میں کولیسٹرول لیول کو متوازن کرنے میں بھی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ خشک میوہ جات میں پائی جانے والی چکنائیاں غیر سیر شدہ ہوتی ہیں۔ یوں موسم سرما کی مناسبت سے ان کا مناسب استعمال کر کے ہم خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مغزیات سے حاصل ہونے والی چکنائیاں نظام دوران خون کو بہتر کرنے، جسم کو طاقت اور توانائی مہیا کرنے کا قدرتی ذریعہ ہیں۔ خشک میوہ جات کے روغنیات جسم کو ترغیب مہیا کر کے خشکی کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں، دماغ کو قوت فراہم کر کے اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں، حافظے کو تقویت اور یادداشت کو مضبوطی دیتے ہیں۔